السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جس طرح انسانوں کو حساب محشر کے بعد بارگاہ رب العزت سے پروانہ بخشش جاری ہوگا یا معاذ اللہ دخول جہنم کا حکم ملے گا، اسی طرح جنات کو بھی ان کے اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر عذاب کا سامنا ہوگا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک جنیا یعنی جن عورت وادی ذی طوی میں رہتی تھی، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کا شریف ترین انسان تھا جس کی شادی کر دی گئی۔ جب اس کی شادی کا 7واں دن تھا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اے امی جان، میں دن کے وقت کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، مجھے تم پر قریش کے ناسمجھ لوگوں کا خوف ہے۔ اس نے کہا کہ میں سلامتی کی امید رکھتا ہوں۔ ماں نے اس کو اجازت دے دی تو اس نے سانپ کی شکل اختیار کی اور کعبے کی طرف چل پڑا۔ اس نے طواف کے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کیے تھے۔ پھر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کے سامنے بنی سہم کے قبیلے کا ایک شخص آیا جس نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد مکہ میں گویا جنگ چھڑ گئی اور ایسا غبار اڑا کہ پہاڑ بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو زہم کے بہت سے لوگ اپنے اپنے بستروں پر جنوں کے ہاتھوں مرے پڑے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چند عورتیں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے تعجب اور حیرانی میں ڈال دیا کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ عورتیں طواف سے فارغ ہوئی تو باہر نکل آئی۔ میں نے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں تاکہ میں ان کے گھر دیکھ لوں۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ ایک دشوار گزار گھاٹی میں پہنچی، پھر اس گھاٹی پر چڑھ گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے اس گھاٹی پر چڑھ گیا، پھر وہ اس سے نیچے اتری تو میں بھی اتر گیا۔ پھر وہ ایک ویران جنگل میں داخل ہوئی تو میں بھی ان کے پیچھے داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کچھ معمر افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابن زبیر، آپ یہاں کیسے آئے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے انہیں سے سوال کر دیا، اور آپ لوگ کون ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم جنات ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، یعنی مجھے وہ انسان کے سوا کوئی اور مخلوق معلوم ہوئی۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عورتیں یعنی جنات میں سے ہیں۔ اے ابن زبیر، آپ کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا کہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں کھانے کو دل کرتا ہے۔ حالانکہ اس وقت مکہ میں کہیں بھی تازہ کھجور کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہ میرے پاس پکی ہوئی تازہ کھجوریں لے آئے۔ جب میں کھا چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو باقی بچ گئی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسی طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجوریں اٹھائی اور گھر واپس لے آیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مخلوق کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی وہ کہ جو تمام کی تمام جنت میں جائے گی، دوسری وہ مخلوق جو تمام کی تمام جہنم میں جائے گی، جبکہ باقی 2 اقسام میں سے بعض جنت میں اور بعض جہنم میں جائیں گے۔ تمام کے تمام جنت میں جانے والے فرشتے ہوں گے، اور جو تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے وہ شیاطین ہوں گے، اور جو جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی تو وہ جن و انس ہیں۔ انہیں نیکیوں کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور کفر اور گناہ کرنے پر سزا بھی پائیں گے۔ پیارے دوستو، سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرے، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ غرض تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کی تکمیل فرمائی اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان فرما
فرما دیا کہ جن و انس کی تخلیق کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رب یعنی پروردگار کی حیثیت سے پہچانے اور صرف اسی کی عبادت کرے، اور انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد وحید ہی عبادت قرار پایا ہے۔ جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہر انسان جو عاقل و بالغ اور صاحب ہوش و حواس گرد ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور اپنے گریبان میں جھانکے، بلکہ اپنے میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، اس زمین پر میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے ساری دنیا سے ممتاز کیوں بنایا گیا ہے۔ انسان کی فوقیت و برتری اور ممتاز مقام کا ثبوت تو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ یہ شرف و فضیلت اور یہ حیثیت ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، کیونکہ یہ صرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات اور نباتات میں مقابلے میں ہے، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ مرنے کے بعد جیسے انسان کو جنت اور جہنم میں جانا ہوگا، اسی طرح جنات کے ساتھ بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا۔ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی جانب لوٹ آتا ہے، یہ رہے گا۔ اور باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک کہ جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ جو ملک الموت ہے وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے۔ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ سے فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں اور چوپایوں کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے۔ یہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو 4 قسم کی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات تو طے ہے کہ جنات بھی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ جن کی آیت میں ہے، آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ جن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک گروہ جنات وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ جنوں میں بھی مسلم اور غیر مسلم پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے ہیں۔ تو دوستو، اس میں دو رائے نہیں کہ جنات خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، جنات مسجد نبوی میں حاضری بھی دیتے ہیں، اور دنیا کے چپے چپے پر موجود عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہیں، اور برے لوگ بھی ہیں، جیسا کہ انسانوں میں بھی برے اور اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔